چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں، 10 سوال کرتے ہیں، 10 سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اچھے اچھے سیگمنٹس جو ہیں ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 26 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے میم، اور میم پر کیا ہے؟ تشدید۔ کیا ہے؟ تشدید۔ اس 3 دانتوں والی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد کہتے ہیں۔ اچھا، اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح، یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ صحیح بتایا انہوں نے کہ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہاں میم پر تشدید ہے تو اسے ہم 2 بار پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 2 بار۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف لام سے ملا کر اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں میم پر تشدید ہے، اور جب بھی میم پر یا نون پر تشدید ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ ناک میں آواز لے جاتے ہیں۔ پورا بتائیں۔ ہم بتائیں۔ جی بتائیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ جی، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، یعنی یہاں ہم نے کہا کہ غنہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میم کی ادائیگی کے وقت ہم ناک میں آواز لے جا کر اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب غنہ کی مقدار کتنی ہے بتائیں؟ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جی، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جہاں آپ غنہ کریں گے وہاں آپ 1 الف کی مقدار تک ٹھہر کر غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس حرف کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے را، اور را پر کیا ہے؟ زبر۔ زبر۔ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پوری یعنی موٹا۔ پوری یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم را کو پور پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تا۔ تا پر کیا ہے؟ 2 زبر۔ 2 زبر، ٹھیک ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تا پر تنوین ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے سین۔ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقفا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقفا۔ اقفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وجہ بتا سکتے ہیں کیوں اقفا قاعدہ ہوگا؟ آپ بتائیں۔ تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے سین ہے، اس لیے اقفا ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صحیح بتا رہی ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے۔
جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اکفا کا قاعدہ ہوتا ہے. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اکفا کا قاعدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف اکفا میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ سین. تو یہاں اکفا کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں ہم غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ٹھیک ہے سین ہے. سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. تو یہاں یا مدہ ہے اور اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے. یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل. مد متصل کا کوئی قاعدہ سنائے گا؟ چلیں بتائیں. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس لیے مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. صحیح بتا رہے ہیں. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے ٹھیک ہے تو وہاں مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل. جی. اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد منفصل. مد منفصل. اب مد متصل اور مد منفصل کو کھینچیں گے کتنا یہ کون بتائے گا؟ بتائیں. 2 یا پھر 2.5 الف. 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں مد متصل ہو رہا ہے اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف. اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف. یہاں بھی ہے کاف. دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق کون بتائے گا؟ قاف اور کاف کا فرق آپ بتائیں. قاف کو پر پڑھا جاتا ہے اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قاف کو پر پڑھا جاتا ہے اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں ہے میم ساکن اور اس کے بعد آ رہا ہے با. یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفائے شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اکفائے شفوی ہوتا ہے. اور اکفائے شفوی میں ہم غنہ کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں دال ہے اور دال پر کیا ہے؟ تشدید. دال حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ. اور حروف کلکلہ جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. کس طرح پڑھتے ہیں؟ کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو دال کو ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. پھر آخر میں یہ قاعدہ دیکھ لیں کہ یہاں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے آ رہا ہے پیش. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نون پر زبر ہے. جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. اب یہاں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہوگا تو یہاں مد عارض ہوگا. اب یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. فلما رأوه زلفة سیئت اچھا یہاں مد متصل ہو رہا ہے تو اس کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ غنہ بھی 1 الف کی مقدار تک کر رہے ہیں اور اسے کھینچ بھی 1 الف کی مقدار تک رہے ہیں. 1 الف تک نہیں کھینچنا زیادہ کھینچنا. ٹھیک ہے. 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر. زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا اب آیت کا اتنا حصہ کون سنائے گا؟ آپ پڑھو. فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ابھی ہی بتایا تھا کہ یہاں لکھا ہوا ہے دال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور جب آپ یہاں پڑھیں گے نا تو اسے کفرو نہیں پڑھیں گے. کفرو کیا پڑھیں گے؟ کفروا. کفرو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپ غنہ کریں گے صرف وہیں ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں گے. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز نہیں لے جانی. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے زلفتن میں غنہ کیا یہاں آپ ناک میں آواز لے جائیں. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جہاں غنہ نہیں ہے وہاں آپ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں.
وقیل هذا الذی، یہاں قاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسے پر پڑھنا ہے. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. یہاں دو جگہوں پر غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کنتم، ٹھیک ہے، نون ساکن میں بھی غنہ ہو رہا ہے اور یہاں میم ساکن میں بھی غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کنتم به تدعون. بعض بچے میم ساکن میں غنہ کی مقدار پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، پوری کریں مقدار. کنتم به تدعون. کنتم به تدعون. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. اب آیت کا اتنا حصہ کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. اچھی کوشش کی، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں حروف مدہ ہیں یا کھڑی حرکات ہیں وہاں پر آپ انہیں صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. یہاں ہا پر کھڑا زبر ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں قاف لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف لکھا ہوا ہے، تو اسے آپ نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے. اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں آپ غنہ کر رہے ہیں تو غنہ بھی ایک الف کی مقدار تک کرنا ہے، بہت زیادہ غنہ جو ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. اب یہ پوری آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف ہے، تو قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے. وکیلا نہیں، وقیلا، ٹھیک ہے، پر پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے، یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے، دونوں کو آپ نے ایک الف کی مقدار تک غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ذال جہاں لکھا ہو وہاں آپ سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے. ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، زا میں سیٹی کی آواز آتی ہے، دونوں میں واضح فرق ہونا چاہیے. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عبادت کا ذکر کرنے والا ہوں جو ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر بالغ مسلمان پر. جی، ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے. اس عبادت کو مسلمان مختلف ٹائمنگز میں ادا کرتے ہیں. اور اس عبادت کا نام کیا ہے، اس عبادت کو ادا کرنے والوں کو اللہ پاک کیا ثواب عطا کرتا ہے، یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت ساری انفارمیشن آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سیکھیں گے. توجہ کے ساتھ آپ نے میری باتیں سننی ہے، ٹھیک ہے. پیارے بچوں، جس عبادت کے بارے میں آج ہم سنیں گے اس عبادت کا نام ہے نماز. پیارے بچوں، قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا ہے اور اس پر ملنے والے ثواب کا ذکر بھی ہے. انہی میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے
اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے تمام مسلمان دن میں کتنی بار ادا کرتے ہیں؟ 5 بار ادا کرتے ہیں، اور اس عبادت کو ادا کرنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا؟ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو وہ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے، انہیں گناہ ملے گا۔ ان کے لیے اللہ پاک نے جہنم میں ایک خاص جگہ بھی بنائی ہے جس میں اللہ پاک صرف نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈالے گا، اور اس جگہ کا نام ہے غی۔ کیا نام ہے؟ غی۔ اب پیارے بچوں، نماز 5 ہیں، کوئی نام بتا سکتے ہیں ان 5 نمازوں کے؟ چلیں سارے مل کر بتا دیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے، فجر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پہلی نماز کا نام ہے فجر۔ کیا نام ہے؟ فجر، اور دوسری؟ ظہر، ظہر، اور تیسری؟ عصر، عصر نہیں، عصر۔ کیا نام ہے؟ عصر، اور چوتھی؟ مغرب، 5ویں؟ عشاء۔ عشاء۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہیں۔ اب پیارے بچوں، نماز کی امپورٹنس کو بھی اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ اس طرح پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے تقریباً 700 بار، کتنی بار؟ 700 بار۔ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پیارے بچوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اور 5 وقت کی نمازیں جو مسلمان پر فرض ہیں، اللہ پاک کی یہ ایسی نعمت ہیں جو ہم سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ ہم سے پہلے کسی بھی امت پر اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض نہیں کی جو ہم پر کی ہیں۔ پیارے بچوں، نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو شخص نماز وقت پر پڑھے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ کہاں داخل فرماؤں گا؟ جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھے گا تو چاہوں اس پر رحم کروں، چاہوں تو اسے عذاب دوں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں تاکہ اللہ پاک بھی ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ پیارے بچوں، نماز کے بے شمار فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے ہم کچھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، نماز جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا معاف ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، جس طرح نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، اسی طرح نماز میں مختلف بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، نماز جو ہے وہ ایک بہترین ورزش ہے کہ نماز میں کھڑے رہنے سے، رکوع کرنے سے اور سجدہ وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ یعنی جوائنٹس جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح نزلہ زکام کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے سجدے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ سجدے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ اگر کسی کی ناک بند ہو تو وہ لمبا سجدہ کرے تو ایسا ہوتا ہے کہ ناک کھل جاتی ہے، اور نماز جو ہے وہ صحت کی پروٹیکشن کرتی ہے، نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے، بیماری سے اسے بچاتی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بھی ہمیں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد سعد بھائی اور دوسری طرف ہے محمد فیضان بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کا صحیح جواب دے گا تو اسے 10 پوائنٹس ملیں گے، اگر کسی نے آپشنز لے کر صحیح جواب دیا تو اسے 5 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر کسی نے جواب غلط دے دیا، یہ جواب ہی نہیں دیا، تو اسے 0 پوائنٹس، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہمارے سعد بھائی سے ہوگا۔ سعد بھائی، آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن پر اللہ پاک نے انجیل نازل فرمائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے انجیل نازل فرمائی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سعد بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہوگا فیضان بھائی سے۔ فیضان بھائی، آپ بتائیں سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ 2۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ یاسین میں 2 حروف ہیں،
لفظ یاسین میں 2 حروف ہیں، سورہ یاسین میں 2 حروف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین تو بہت بڑی ہے، سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 3000 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال میں ہمارے فیضان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سعد بھائی سے۔ سعد بھائی قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال۔ سورہ زلزال آدھے قرآن پاک کے برابر ہے، ان کا یہ جواب درست ہے۔ درست ہے جی، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سعد بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے فیضان بھائی سے۔ فیضان بھائی آپ بتائیں مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی کس سورت کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی؟ آپشنز سورہ اعراف، سورہ طارق یا پھر سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فیضان بھائی کو۔ جی سعد بھائی آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی پرورش فرعون کے یہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے یہاں ہوئی، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے سعد بھائی کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ فیضان بھائی آپ کوشش کریں گے کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے سعد بھائی جو ہے وہ 10 پوائنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں سیقولو سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ دوسرا۔ سیقولو سے قرآن پاک کا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فیضان بھائی کو۔ اب تک ہمارے سعد بھائی کے 30 پوائنٹس ہو چکے ہیں اور ہمارے فیضان بھائی کے پاس اب تک 15 پوائنٹس ہیں، تو آپ کوشش کرنی ہے کہ کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے۔ جی سعد بھائی آپ بتائیں وجہ میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ وجہ میں 4 حروف ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو سعد بھائی کو ملے ہیں اس سوال میں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے فیضان بھائی سے۔ فیضان بھائی سورہ نوح قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 28واں پارہ۔ سورہ نوح قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل غلط ہو گیا۔ کیا غلط ہو گیا یا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ غلط ہے، تو پھر صحیح جواب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ 29واں پارہ۔ 29ویں پارے میں، آپ بتائیں۔ 29ویں پڑھے یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نوح 28ویں پارے میں ہے، تو صحیح جواب 29واں پارہ ہے، اس لیے ہمارے فیضان بھائی کو اس سوال میں کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سعد بھائی سے۔ سعد بھائی آخری سوال ہے تو کوشش کریں اس میں بھی 10 پوائنٹس لے لیں۔ آپ بتائیں کسب کے کیا میننگ ہیں؟ آپشنز آخری سوال تھا، اگر آپ 10 پوائنٹس لے لیتے تو پورے 50 پوائنٹس ہو جاتے، لیکن چلیں آپشنز دے دیتا ہوں۔ کمانا، کھانا یا پھر کھلانا؟ کمانا۔ کسب کے معنی ہے کمانا، کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے۔ کسب کے معنی ہے کمانا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں ہمارے سعد بھائی کو ملے ہیں 5 پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ اب آخری سوال ہمارے فیضان بھائی سے۔ فیضان بھائی آپ بتائیں سورہ علق قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 30واں۔ سورہ علق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فیضان بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ہمارے فیضان بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس اور ہمارے سعد بھائی کو ملے ہیں 45 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ سعد بھائی۔ کون ونر ہے؟ سعد بھائی۔ سعد بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا